جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں نیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ. آپ نے کچھ تصاویر دیکھی ہیں جناب. تو کون ہے ہمارے مہمان؟ پٹیل اسپتال جو کراچی کے رہنے والے ہیں، وہ ظاہر ہے اس ادارے کی خدمات سے بھی واقف ہیں، اس کی تاریخ سے بھی واقف ہیں. گلشن اقبال میں واقع یہ ادارہ پچھلے 25 برسوں سے لوگوں کی صحت کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہا ہے. پٹیل فاؤنڈیشن کے زیر انتظام یہ اسپتال کام کر رہا ہے اور بہترین بالخصوص جو جلنے کے مریض ہیں آگ کے مختلف حادثات کے نتیجے میں، ون آف دا بیسٹ فیسلٹیز پاکستان بھر میں. تو ذرا ہم جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر مظہر نظام صاحب، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور انہی سے جانتے بھی ہیں. سر یہ پٹیل اسپتال ظاہر پٹیل فاؤنڈیشن، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس کی بنیاد رکھنے سے لے کے اس کا خیال کس طرح سے آیا اور کس طرح سے یا کس ماڈل پر کام کر رہا ہے؟ پٹیل ہاسپٹل جو بنا تھا وہ تقریباً آج سے 1999 میں اس کا افتتاح ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک ہمارے شہر کے بہت بڑے فلنتھراپسٹ جن کو کہ پیار سے مٹھو پٹیل کہا جاتا ہے، ان کا اصلی نام تھا عبدالغفار عبدالرحمان. اچھا. یہ ان کا برین چائلڈ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ان کی کمیونٹی کے لیے ایک ایسی جگہ بنایا جائے جہاں پہ ایک اچھا اور سستا علاج سب کو ملے. صحیح. اسی تھاٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا ہسپتال کی بنیاد ڈالی. اس وقت جب ہم نے شروع کیا تو ایک چند کمروں سے او پی ڈی شروع کی. یہی تھا، جگہ یہی تھی. چند کمروں سے او پی ڈی شروع کی. پھر ان پیشنٹ فیسلٹیز جب اور بڑھیں تو تقریباً 50 بیڈ کا ہو گیا. لیکن ان کو اسی وقت خیال آ گیا کہ بھئی ہمیں کمیونٹی کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس کو بڑھا کے ہیومینٹی تک لے جانا چاہیے. جو علاج ہے وہ سب تک پہنچے اور اچھا معیاری علاج پہنچے. تو پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، لوگ آتے گئے، ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے. انہوں نے اپنی خواہش پہ ڈپارٹمنٹس ڈونیٹ کیے اور پھر اس طرح آج الحمدللہ 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور ابھی پروگریس جاری ہے. اور پچھلے برس تقریباً 4-4.5 لاکھ پیشنٹس. 4.5 لاکھ پیشنٹ. اچھا ماشاء. تو سر اس میں سے یہ بتائیے کہ کتنے فیصد مریض ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہے بالکل افورڈ نہیں کر سکتے علاج کروانا؟ ان کی پرسنٹیج کیا ہے؟ یعنی ماڈل کیا یہی ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پیسے دے کر علاج کروائے اور جو نہیں کر سکتا اس کے لیے پھر کوئی؟ ہاں، ہمارا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بالکل سب کے لیے فری علاج. صحیح. ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ، ہمارا یہ ہے کہ علاج ایسا ہو، معیاری ہو کہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کروانا چاہیں، لوگ افورڈ کر سکیں کروائیں وہاں پہ. صحیح. تو لیکن ظاہر ہے معیاری علاج کی کچھ قیمت ہوتی ہے اور ہر شخص اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہمارا ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص سیکشن ہے جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ تھرو آؤٹ جو بھی اکراس دا بورڈ اگر اس کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں جو ایک ویلفیئر کا سیکشن ہے جو کہ مفتی اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے. کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کوئی یا نہیں، یا اس کے علاوہ صدقات یا خیرات میں وہ اس کو پہلے جج کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، پھر اس کو جج کرتے ہیں کہ اس کی کیا مالی حیثیت ہے، اس کو کتنی امداد ہونی چاہیے، اس کے حساب سے وہ مینیج. تو ہم ذرا اس سے پیشتر کہ ہم ذرا اس معاملے پر چلیں کہ کون لوگ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں اس سیکشن کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور کون لوگ مزید اگر چاہیں تو وہ مدد کر سکتے ہیں. ہم ذرا ہاسپٹل کی فیسلٹیز کی اگر بات کریں تو کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کن ڈپارٹمنٹس میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر کام ہو رہا ہے؟ ظاہر ہر ایک ادارے کی کوئی اسپیشلٹی ہے یا اس کا کوئی ایک سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ ادارہ کہ یہ کام ہم سے بہتر کوئی اور نہیں کرتا. ہاں دیکھیے، جیسے کہ کراچی میں سب سے بڑا برن سینٹر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، ویسے تو گورنمنٹ میں بڑا برن سینٹر ہے جو سول کا اسپتال ہے وہ بڑا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو سب سے بڑا برن سینٹر ہے وہ پٹیل کے پاس ہی ہے. اچھا. اور آج سے نہیں، تقریباً ہم اس کو 20 سال سے چلا رہے ہیں. اور جو ہے اس میں اچھی خاصی ہمیں ایکسپرٹیز آ گئی ہے اور پیشنٹ کا اچھا معیاری علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ پلاسٹک سرجری کے اگر ہم حوالے سے بات کریں تو وہ پیشنٹ جن کے ہونٹ کٹے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، تالو کٹے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ کے پیشنٹ، تو ان کا ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے اسمائل ٹرین کے ساتھ، اس سے کولیبریٹ کر کے ہم کمپلیٹلی فری علاج کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ان کا کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں، ایڈمٹ ہوتے ہیں، جو بھی علاج ہے
हॉस्पिटल बेयर करता है और वो हमें सपोर्ट करती है तो ये इंटरनेशनल। कैसे मुमकिन हुआ, जिस तरह आपने भी फरमाया कि 200 बेड्स का है और अभी इंशाल्लाह आगे की मंजिलें भी तय करनी है, तो क्या वो जगह मज़ीद एक्सपेंड की जा रही है या मज़ीद जगह बाय की गई या उसी उसी जो नहीं, मौजूदा हमारे पास- फैसिलिटी है उसमें कुछ? जी, हमारे पास दो वहाँ पे जो फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वो 2 एकड़ पे है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, अब जिस जिस तरीके से पता हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है, उसमें डिपार्टमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो हमें ये एहसास है कि बहुत जल्द ये जगह हमारे लिए कम पड़ नाकाफ़ी जाएगी, है। सही। तो हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने अपनी तरफ से अभी से डोनेट कर दी हैं 2 ज़मीनें हमें हाईवे पे। माशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन मुझे लगता है चंद सालों में वो भी कम पड़ जाएगी, तो हमें और अल्लाह मज़ीद ताला। बढ़ना है। सही। तो अभी जिस तरह आपने कहा कि ज़ाहिर है कम्युनिटी के लोग हैं और बाकी लोग जो फ़ंड करते हैं, उन लोगों के लिए जो ये बेहतरीन और मयारी इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त देख रहे हैं, मदद करना चाहते हैं पटेल अस्पताल जैसे इदारों की, तो किस तरह से ये मुमकिन है कि वो? देखिए, हर एक को मालूम है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई सिर्फ एक सेक्टर को हिट हर नहीं एक कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। भाई ये इलाज के सेक्टर को या हॉस्पिटल को भी उसने बहुत सिवियरली हिट किया है। और जहां चंद साल पहले एक मियारी इलाज एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल था, आज वो भी उसके लिए अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। अब आप अगर जाएं उससे पीछे जाएं कि जिन लोग जो अफोर्ड पहले भी नहीं कर सकते थे, अब जाहिर है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो हमें पहले नीड थी उन पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अब वो नीड बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से भी वो चाहें कि हॉस्पिटल को दे दें, वो चाहें कि अपने किसी ख़ास जो उनके दिल के करीब हो, कि हार्ट का इलाज कराना है, बर्न्स का इलाज कराना है, बच्चे का इलाज कराना है, आईसीयू में किसी का इलाज है, तो उसके इस हिसाब एतबार से भी डोनेट उस किया जा एतबार से भी डोनेट कर सकते हैं। वो चाहें कि हम लोग अपनी फैसिलिटीज़ भी अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे हमारा ऑपरेशन थिएटर जो है अब इंशाल्लाह तो चाहे कि तो किसी एक खास शोबे को या किसी एक खास जगह को, यानी किसी एक बिल्डिंग के एतबार से कोई हिस्सा अगर वो डालना चाहें, जिस तरह आपने कहा कि ज़मीन खरीद कर भी कुछ लोगों ने अतिया कर दिया, बहुत शानदार बात। दूसरा भी बताइएगा कि जिस तरह आपने भी कहा कि वैसे इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो हर सेगमेंट उसके नतीजे में मुतासर हुआ है, तो किस तरह के मरीज़ आम तौर पर लाए जाते हैं? सिर्फ शहर कराची से मरीज़ आते हैं, कराची के बाहर से भी आते हैं? क्या मिजरीज़ होती हैं उनकी, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या तवक्कुआत होती हैं? इस पर भी ज़रा ये भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि इसी तरह के पेशेंट से डील करते हैं, तो ज़्यादा परसेंटेज जो जले मरीज आते हैं उनका क्या होता है? यानी वो कोई हादसे की नज़र होते हैं ज़्यादातर, या किसी वायलेंस के नतीजे में होते हैं आम तौर पे? मतलब ज़्यादा परसेंटेज किस तरह के? अरे देखिए, ये बड़ी मेरे ख्याल से एक आम ये परसेप्शन है कि हमारे यहाँ जलते जो हैं जलाए जाते हैं। जी 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 जी, तासुर है। जी हाँ, कम है ऐसा आप कह रहे हैं 5 से 10 5% होगा? 5-10% अच्छा, है। अच्छा। हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं अक्सर हादसे के उसमें, और उसमें जब आग लगी और उसमें से बेशतर ऐसे हादसे होते हैं जो कि आप आम तौर से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे चलिए इसी बहाने से एक आगे ही भी प्लीज जरूर। जैसे अवॉइड हो सकता है, मतलब जैसे वापडा के लोग होते हैं या पोल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें कंपनी उनको प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड कर रही होती है। हम उनसे पूछते हैं भाई तुमने क्यों नहीं पहना था, तुम्हारे पास नहीं था? ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं हमारे पास जैसे हेलमेट नहीं पहनते भाई, वो नहीं पहनता, वो ठीक है बस नहीं। कहने मैं सारी ज़िंदगी ऐसे काम करता हूँ, अभी मैंने सोचा ऐसे ही चलेगा। तो जो भी आपका इदारा आपको प्रोटेक्शन के लिए कह रहा है, प्लीज़ उसको फॉलो करें। पहली बात सही। दूसरे, घर में भी जैसे ये है कि आप बच्चे को गर्म पानी से नहलाने जा रहे हैं, अब आपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया और कुछ चीज़ उठाने के लिए चले गए, बच्चे ने उसी लम्हे जो है पानी में डुबकी लगा दी, अब वो जल गया। अब वो बड़ा तकलीफदेह होता है देखना। इसी तरह घर में और बहुत तकलीफ दिया ज़ाहिर, आप तो इस मरहले से कि अगर हम अक्सर देखते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम बौचेखाने में घुसे, हमें गैस की बू आ रही थी, तो हमने सोचा ज़रा देखें जला के कहाँ से लीक हो रही है, और वो माचिस जलाई और धमाका हुआ। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह सर्दियों में, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो डायरेक्टली शायद रिलेटेड ना हो, लेकिन वैसे ही बात कर रहा हूँ, हर सर्दी में पता होता है कि हमें अखबारात में खबर लगती है, जैसे कार में हीटर खुला रह गया 4 बंदे मर गए, कमरे में हीटर बंद नहीं किया सोने से पहले 3 बंदे मर गए, यानी रूटीन है ये। अब इसको तो अवॉइड किया जा सकता है ना? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, अब लोगों की यहाँ बिजलियाँ भी जाएंगी, तो जनरेटर चलेंगे। ओके, तो मेरी गुजारिश ये है कि जब जनरेटर में तेल खत्म हो जाए, आप तेल डालने लगें, तो जनरेटर को बंद कर लें। अच्छा, वो चलते हुए जनरेटर में देखते हैं तेल कम है, पेट्रोल कम है, उसमें उसी में तेल डालने की कोशिश करते हैं,
اور وہاں آگ بھڑک جاتی ہے. اوکے سو یہ بڑی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یس یس درست صحیح. چند چیزیں ہیں جو ہم اوائڈ کریں روٹین کی ہوتی ہیں تو ہم اس سے بچ سکتے چلیے آئی وش کے سیگمنٹ کے توسط سے اور یہ پیغام بھی چلا جائے. بلکہ مجھے بھی ٹاک بیک بتا رہے ہیں کہ ہمارے سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ کے عدیل بھائی تھے, وہ اسی طرح جنریٹر میں ہی پیٹرول ڈالتے ہوئے, ہاں, اور پھر پٹیل اسپتال ہی میں ان کا علاج ہوا. اچھا اچھا جی تو یہ بالکل دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, اور اللہ کرے کہ آج کے اس سیگمنٹ سے ہم کچھ زندگیاں بچا پائیں. یعنی نوبت یہاں تک آئے ہی نہ کہ لوگ اسپتال آئیں. پہلی ترجیح تو ظاہر ہم سب کی یہی ہے کہ میرے خیال سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ برنس کا علاج کتنا محنت طلب ہے, کتنا لمبا ہے, اور اس پہ کتنے اخراجات آتے ہیں. تو ہمارا ایز اے نیشن ہمارا یہ حل نہیں ہے برنس کے حساب سے کہ ہم اس کا ٹریٹ کریں, اپنے ہیلتھ سسٹم پہ اس کا برڈن ڈالیں, اس کو پریونٹ کریں. اوکے ہاں کہ آپ اگر ہم برنس کو پریونٹ کرتے رہے, یہ انڈسٹریز کی بھی بات ہے, یہ گھروں کی بھی بات ہے, عام لوگوں کو بھی یہ سمجھنا میں چاہیے. ذاتی زندگی میں اس تجربے سے اپنے بچپن میں گزرا ہوں. میری والدہ ایک حادثے کے نتیجے میں کافی انہوں نے سفر کیا, تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کتنا تکلیف دہ اور کتنا لمبا پروسیس ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات بس سب کو محفوظ رکھے. ہماری صرف بہت ساری دعائیں پٹیل اسپتال کے ساتھ, بالخصوص اس شعبے کے ساتھ جس پر ہم نے ذکر کیا, اور بہت رائٹلی وسیم بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چلیے ہم ایٹ لیسٹ لوگوں سے درخواست آج کے سیگمنٹ سے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں اگلے برسوں میں بھی کہ ہم ہیلتھ سسٹم پہ اور خاص طور پہ جو ہمارا برنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ اتنا دباؤ نہ ڈالیں, کوشش یہ کریں کہ اس سے بچا ہی جا سکے. تفصیلات اسکرین پر پٹیل اسپتال کے حوالے سے موجود ہیں. یو این نمبر بھی ہے, ایک موبائل نمبر بھی ہے, پٹیل اسپتال کی ویب سائٹ بھی, اور باقی بینک ڈیٹیلز بھی اسکرین پر موجود ہیں. وہ تمام احباب, جس طرح آپ نے بھی فرمایا, کچھ چیزیں دلوں کے قریب ہوتی ہیں. یعنی شاید آپ چاہیں کہ بچے کا علاج کروانا چاہیں, آپ چاہیں کہ کسی جلے ہوئے شخص کا علاج اس کو آپ اسپانسر کرنا چاہیں, تو تمام تر معاملات آپ تفصیلات کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں, اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ ایڈ کرنا چاہیں سر جاتے ہوئے؟ نہیں, ہم لوگ کو اکثر جو ہمیں ڈونیشن نہیں بلکہ جو زکوٰۃ ملتی ہے نا, تو ہم اس کو لمیٹڈ ہوتے ہیں ان لوگوں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, اور جس طریقے سے ہمیں ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ جن میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں صرف مسلم ہی نہیں ہیں, جی, بلکہ اور بھی مذہب کے لوگ ہیں, اور وہ پاکستانی ہیں, اور اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے مالی امداد کی تو ہمیں اس میں بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. بینگ شریعہ کمپلائنٹ ہماری تھوڑی سی وہاں پہ لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ ہم ان کو نہیں دے سکتے. اچھا, تو سو ہمیں عطیات اس کے علاوہ بھی دینا ہے زکوٰۃ کے علاوہ. صدقات دیں, آپ ڈونیشن دیں. آئی ایم شیور پاکستانی کبھی اس میں پیچھے نہیں رہے, صرف یہ کہ ان تک پیغام پہنچ جائے جو کہ ہم نے پہنچا دیا. پاکستانی قوم اس معاملے میں ماشاء اللہ بہت آگے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا کیا نام ہے, کیا ہے, بس یہ رسید بھی نہیں اپنے نام کی کٹوانا چاہتے. زندہ باد, زندہ ون مسلم کہہ کے آپ یہ پیسہ لے لیں. ماشاء اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کا, آپ کے ادارے کا, اور ادارے سے وابستہ تمام افراد کا جو خدمات آپ سر انجام دے رہے ہیں, ہماری ڈھیر ساری دعائیں اور سپورٹ آئی ایم شیور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جو ممکن ہوگا تاکہ انشاءاللہ ہم اس مشن کو مزید آگے بڑھا سکیں. تھینک یو سو ویری مچ سر. انشاءاللہ بہت نوازش, اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ایک تو پٹیل ہاسپٹل یعنی جس طریقے سے جو بھی ان کا سلسلہ ہے کہ جہاں اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے خیال کریں, یہ جتنا اس کو جتنی وسعت ہے اتنا بہتر ہے ظاہر ہے, اور یہ میرے آپ کے تعاون سے ممکن ہو پائے گا. اور آخر میں یہ پیغام بھی کہ ضرور میں اور آپ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کوشش کریں کہ وہ تمام تر اقدامات لیں کہ جس کی وجہ سے یہ نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ پھر آگے کے مراحل بڑے سخت ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ. ایک بار پھر ایک وقفہ لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.